والقيامة للمذنبين المتلفسين الخطائين الهالكين شفيعا. وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما وضع واسع الكرم. یا رب العالمین یا رب العالمین. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اپنے محسنوں کی یاد بنانے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس انسان نے اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہ کیا. مثال کے طور پر آپ نے میرا کام کیا تو میں آپ کو کہوں جزاک اللہ، اللہ آپ کا شکریہ. تو اب یہ بندے کا شکریہ ادا کرنا انسان گویا رب کا شکر ادا کرنا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ بندے کا شکر ادا نہ کرے، اب اگر اللہ کا شکر ادا کرے تو ظاہر سی بات ہے آقا فرماتے اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا. اب ظاہر سی بات ہے دنیا کے معاملات میں یہ ہوتا ہے فوراً ہم بول رہے کہ جزاک اللہ، شکریہ، یہ الفاظ بولتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ہماری آخرت سے نہیں ہوتا ہے. دنیا سے اگر تعلق ہو تو بندہ بندے کا شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے. دنیا کی ساری دولت یہی نہیں لے جائے گی. اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے وہ دولت ایمان ہے. اگر انسان کو ایمان کی دولت مل جائے جس کے ذریعے مل جائے، اگر اس کا شکریہ ادا نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا. الحمدللہ ہمیں اولیاء اللہ سے اللہ والوں سے ایمان ملا تو اسی وجہ سے ہم کبھی غریب نواز کا عرس مناتے ہیں، کبھی غوث اعظم کا عرس مناتے ہیں، کبھی کسی کا عرس مناتے ہیں. ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، سب سے بڑی دولت عطا کیا ہے. اس لیے آج سیدنا صدیق اکبر کا جشن اس لیے منا رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے ذریعے ہمیں ایمان ملا ہے. اس لیے صدیق اکبر کا شکر ادا کرنا گویا خدا کا شکر ادا کرنا. اب اگر کوئی پوچھے نا تو بتا سکتے ہو نا کہ ہم کیوں اللہ والوں کو، ظاہر اس بات کو کہ ہم غریب نواز کو کس لیے مناتے ہیں؟ غریب نواز کے صدقے ایمان ملا. تو غریب نواز کا شکر ادا کرنا گویا خدا کا شکر ادا کرنا. لیکن کچھ لوگ اتنے احسان فراموش ہیں، جیسے ہی آپ اگر غریب نواز کے شکریہ کی بات یا ان کی یاد محفلیں رکھنے کی بات کرو تو ان کے چہرے بگڑ جاتے، کہتے کیا یار یہ تم کر رہے.
اس کی جگہ اللہ کے ذکر کی محفل رکھو. ارے بے وقوفو تمہیں پتا نہیں ہے اللہ والوں کا ذکر کرنا گویا خدا کا ذکر کرنا. کیوں؟ آپ دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہی کہتے ہو نا، یہی کہتے ہو نا. یہ قرآن میں ہے. صفات اور تذکرہ اولیاء اللہ کا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. بولو. اگر اللہ والوں کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ ثواب دے. اگر ہم یہ محفلیں سجا کر کے ان اللہ والوں کی محفل سجا کے بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش اور راضی کیوں نہ ہو. اور میرے آقا نے فرمایا نا، کہا کہ من ما احببتا، کہا جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. الحمدللہ ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے گا. قیامت میں سارے سننے کہیں گے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکاروں کی. وہاں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کبھی غریب نواز بچائیں گے، کبھی غوث اعظم بچائیں گے. وہ تو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے، سمجھے نا، انہیں کوئی نہیں ملے گا. سمجھے نا. وہاں اللہ اللہ کریں گے تو اللہ اللہ بھی کام نہیں آئے. کیوں؟ تم نے اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا. اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے توش آخرت بنائے اور اس محفل کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا باعث بنائے. اب آئیے اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور محسن انسانیت مالک جنت و غریبوں کے غمخوار عطا انعامدار مصطفیٰ علیہ رحمت شمع بزم ہدایت حسین کائنات منیر کائنات تنویر کائنات کائنات کی روح افضل الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر بابا سے بلند درود پاک کی نظر پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی قلوبی وزدائیہ وعافی الامدامی و شفائیہ ومن الابصار و ضیائیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا راحت العاشقین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور سید عالم شفیع آدم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد متحابان فی اللہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندے مومن اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور اس پر درود پاک پڑھتے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو جب ایک مومن سے ملے تو کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا. گناہ ہی نہیں مٹیں گے، درجات بلند ہوں گے، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. ایک مرتبہ اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی قلوبی وزدائیہ وعافی الامدامی و شفائیہ ومن الابصار و ضیائیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام عشق و محبت سیدی سرکار علیہ حضرت فرماتے ہیں لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. قبر میں نمازوں کا چراغ نہیں ہوگا اور نہ قبر میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. قبر میں یہ چلوں کا وہاں چراغ نہیں ہوگا،
وہاں چلوں میں تو اندھیرا ہی اندھیرا. سمجھے نا, اگر چراغ ہوگا تو عشق مصطفیٰ کا, آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ کا یہ چراغ ہے نا, اسے آپ معمولی سمجھتے. قیامت کے دن جب آپ پلسرات سے گزریں گے نا تو جہنم کی آگ نیچے ہوگی. جب ایک ایمان والا گزرے گا تو فوراً آگ کہے گی, اے آگ کہے گی, اے مومن, اے امت محمدیہ کے شخص, جلدی سے تو یہاں سے گزر جا, اس لیے کہ تیرے سینے میں عشق کی آگ ہے, وہ آگ میری آگ کو ٹھنڈی کر رہی ہے. وہی ہم عشق رسول سننا کا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. پھر سبحان اللہ. ابھی ادھر والے تھوڑا بول رہے ہیں, یہ جتنا سبحان اللہ بولے نا میں دل کا چھٹ رہا ہے, اور جنت میں تمہارے نام کا پیڑ درد لگ رہا ہے. سمجھے نا, تو کیا کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے تو یہ سراغ لے کے چلے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایمان بچانا مشکل ہو گئے. آج بھی بچانا مشکل ہو رہا ہے. کبھی وہ جو جال ڈالنے کے لوگوں کو پھنساتے نا, کبھی لڑکی کے بہانے رشتہ, کبھی لڑکی کے بہانے رشتہ, کبھی اس طرح کر کے پھنساتے چلے جائیں اور آرام سے سنی شکار ہوتا چلا جاتا. بہت سارے سنی یہ کہتا ہے بھائی میں وہابی کی لڑکی لے کر آیا, اس کو سنی بنا. اچھا تیرے پاس اتنا علم ہو گیا. ایک محدث سے حدیث بیان کرتے, حدیث کا بڑا علم. وہ محدث جو تھے نا, ایک عیسائی عورت پر عاشق ہو گئے. جب لوگوں نے کہا یہ کیا, کہا اس عیسائی عورت کو میں مسلمان بنا دوں گا. کہا ٹھیک ہے, اس وجہ سے نکاح کیے. چند دن گزرتے ہیں نا, وہ محدث عیسائی دھرم کو قبول کر لیتے. آپ سوچیں, جب ایک محدث نہ بن سکا تو تم کون سے محدث یا فقیہ ہو کہ بچ جاؤ گے. تو آقا نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت انسان کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے, کہا البرکۃ مع الاکابر, کہا اس وقت جو بندہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اس کا ایمان بچ جائے گا. میرا ایمان کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم, اگر ہم معلوم شاہ جاتے نا کہ کڑی یہاں سے اجمیر سے بغداد سے مولا علی کے بازار, وہاں سے گنبد خضرا, وہ آیا صدیق اکبر عثمان غنی سب ہوتے ہوئے, کہا یہ ہمارا جو لنک ہے نا, جو یہ راہ ہے, وہ ظاہر سی بات حضور تک پہنچتی. یہ ساری چیزیں وہ تو کٹی ہوئی پتنگ ہے, سمجھے نا. الحمدللہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا وہ آیا اجمیر ہوتے بغداد ہوتے گنبد خضرا سے ملتا ہے. ان سلسلے میں جو لگ گیا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اس لیے میرا ایمان کہتا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو سراغ لے کے چلے. اگر سنی ہوگا بہکے گا نہیں, کیوں, اس کے پاس غوث اعظم کا دامن ہے, کہیں نماز کا دامن ہے, سمجھنا, وہ کہیں بہکے گا نہیں. اور آگے فرماتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر. جنا یعنی جنت, سبحان اللہ. چار یار کی محبت جنت میں جانے کا سبب. سبحان اللہ. یہ ایسے ہی محبت کرتے ہیں, سمجھے نا. سنی کسی سے ایسی محبت نہیں کرتا, کچھ تو مطلب ہوتا ہے, سمجھے نا. وہ تو محلے کے امام سے بھی بغیر مطلب کی محبت نہ کرے, سمجھے نا. سنی اگر غوث اعظم سے محبت کرتا ہے تو کچھ تو فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ ارے غوث اعظم کہتے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا. مطلب ہے تو کیا کہا, ان چاروں یار کی محبت جس دل میں ہوگی وہ انسان جنتی ہے. کہا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں چار باب لے کے چلے. اور وہ صدیق اکبر سبحان اللہ, جن کی محبت کے لیے میرے آقا نے فرمایا, سمجھے نا, وہ صدیق اکبر فرمایا میرے ابو بکر کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ, جو ابو بکر کو تکلیف پہنچاتا ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, سمجھے نا. اب آئیے آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی مقام اور مرتبہ کیوں کر لینا. صدیق اکبر ایسے
صدیق اکبر نہیں بن گئے. آپ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے لوگوں سے، اس کے بیٹوں سے سب سے زیادہ پیار مجھ سے نہ ہو جائے، سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں انسان چار چیزوں سے بڑا پیار کرتا ہے. انسان اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، انسان اپنے مال سے پیار کرتا ہے، انسان اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اپنی آل سے، انسان اپنی جان سے پیار ہوتا ہے. ہر انسان کو ان چار چیزوں سے پیار ہے. اپنے وطن سے پیار ہے کہ نہیں؟ وہ کتنا بھی بولے نا اس کی دھیان نہیں دینے، سمجھے نا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، سمجھے نا. وہ کہتے ہیں وہ خود کتنے بڑے غدار ہیں، جا کے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے ذرا تو کہا سب سے زیادہ پیار وطن سے. لیکن کبھی ایسا وقت آتا ہے انسان مال کمانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے. ہوتا ہے وطن کی قربانی حالانکہ بڑا پیارا ہے، لیکن جب مال کی ضرورت پڑی، اگر مال کی ضرورت ہے وطن چھوڑنا پڑے، بندہ چھوڑ دے گا. چھوڑتا ہے بہت سارے لوگ وطن چھوڑ دیتے اپنے مال کے لیے. لیکن انسان مال جو ہے نا، مال بڑی مشکلات سے جمع کرتا ہے. کبھی انسان جھوٹ فریب سے بھی جمع کرتا ہے، دھوکہ دھڑی سے جمع کرتا ہے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، نہ جانے کیسے کیسے انسان بڑی مشقتوں کے بعد مال کو جمع کرتا ہے، اور اسی مال کو جمع کرنے میں نہ جانے کیا کیا چلا جاتا. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہا تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے، مال کے زیادہ چاہنے نے تمہیں اتنا غافل رکھا یہاں تک کہ تم جا کے قبر سے جا ملے. لیکن جب یہی مال ہے اتنا پیارا ہے انسان کو، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے انسان اپنے اسی مال کو اپنی آل پر قربان کر دیتا. ہوتا ہے نا بچہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اب بیمار ہونے کے بعد جا کر ڈاکٹر کو کہتے کہ ڈاکٹر صاحب جو پیسہ لگے گا میں لگاؤں، لیکن میرے بچے کو اچھا کر دو، میری بیوی کو اچھا کر دو. مال اتنی مصیبت سے کمایا تھا، لیکن جب وقت آیا اسی مال کی قربانی پیش کر دیا، وہ سارا مال دے دیا. ایک وقت ایسا آتا ہے انسان اپنی اولاد کی بھی قربانی دیتا. مان لو عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچہ بچے گا یا ماں بچے گی، تو ہمیں ایک بچے گی، تو کسے آپ بچاتے ہیں؟ ماں کی بچے کو، ماں کو بچا، اولاد کو قربان کر دیا اور جان کو بچا دیا. اب اسی طرح ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنی جان کو بھی قربان کر دے، وطن کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی، اولاد کی قربانی، جان کی بھی قربانی. ان ساری چیزوں کو جب بندہ قربان کر دیتا ہے اسی بندے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اسے قربان کہا جاتا ہے. اس لیے میرا ایمان کہتا ہے اللہ کی سردار قدر شان ہے، انسان ہی انسان کو انسان ہے. قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ان ساری چیزوں کو قربان کر دیا صدیق اکبر نے، تو صدیق اکبر کا ایمان اتنا بھاری ہو گیا کہ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. ابو بکر کے ایمان والپاک بڑا بھاری کتنا ہے. اب آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، آپ نے اپنے وطن کو قربان کیا. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے ہم آج مال کمانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، لیکن صدیق اکبر نے سب سے اہم مال جو دنیا اور آخرت میں کام آئے سب سے بڑی دولت ایمان کمانے کے لیے حضرت ابو بکر اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں مال کی بات آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ ایمان لاتے ہیں اس دن آپ نے 40,000 درہم چاندی کے سکے سمجھے نا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور پیش کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے معاملے میں آپ کا یہ کام آئے گا. 40,000 درہم پیش کیا. یہی نہیں، خالی غزوہ تبوک کے موقع پر ہی نہیں حضرت صدیق اکبر سارا مال آئے، بلکہ بہت سارے اسی جگہ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے مال کی قربانی دی. آپ کو بتاؤ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میرے ساتھ ہجرت کرو گے.
ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے۔ اس دن سے لے کر کے صدیق اکبر نے ہجرت کی رات تک کبھی آپ سوئے نہیں، پوری رات جاگتے رہتے تھے، پتہ نہیں کہ میرے آقا آ جائے، میرے آقا کو میری ضرورت پڑ جائے اور یہاں سے ہجرت کر کے مجھے مدینہ جانا پڑے کہ آقا کی آقا کو تکلیف نہ ہو۔ آپ نے اس کے 2 اونٹنیاں خرید کر دی۔ اور ایک دن ہوا بھی اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا ہے ابو بکر ہجرت کرنا ہے، کہا حضور یہ 2 اونٹنیاں حاضر ہیں، 2 اونٹنیاں حاضر ہیں۔ اور اس کے بعد جلدی جلدی اپنا توشے جو راہ تھا، راستے کا سامان اسے فٹافٹ پیک کیا، سارا گھر کا سامان، ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، سارا گھر کا سامان۔ خالی غزوہ تبوک کے موقع پر بھی، اس موقع پر بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارا مال گھر کا جو تھا نا اسے باندھ لیا اور اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کو کہا ہے اسماء پتہ نہیں وہاں جانے کے بعد کتنا وقت لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا، کیسے حالات پیش آئے، سارا سامان باندھ دو۔ جب سارا سامان گھر میں جمع کیا نا، باندھنے کی رسی کی ضرورت تھی نا، رسی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، صدیق چونکہ جلدی تھی نا، مطلب کافر کب آ جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے اسماء تو دیکھتی کیا ہے، تیرے کمر پہ جو پٹا بنا ہے اس کو پھاڑ ڈال، اس کو توڑ دے۔ اور اس کے بعد فوراً حضرت اسماء بنت ابی بکر نے اس ناڑی کو توڑا، کھینچا اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیا، فوراً زادے راہ کو باندھ لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات النطاقتین، کہا اے 2 ناکے بنانے والی، وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لقب دے دیا۔ اس کے بعد آقا کریم حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی اسماء کو کہتی اے میری بیٹی اسماء سن، میرا باپ جو صبح کو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد حضرت صدیق اکبر کے والد ایمان لائے۔ کہا کہ میرا باپ صبح میں جگے گا، اندھا میرا باپ، کہا وہ پوچھے گا کہ ابو بکر کہاں گیا، اور پوچھے گا مال کیا چھوڑ کے گیا، گھر میں کیا رکھ کے گیا ہے، تو کہا تم جا کر کے کنکڑیاں اکٹھا کرو، ایک بوری میں جمع کر اس کو رسی سے باندھ دینا، اور چونکہ نابینا اس کو کچھ پتہ نہ چلے گا، تاکہ ہجرت کا راز جو ہے وہ کھلنے نہ پائے کہ میں ہجرت کر کے گیا ہوں، ورنہ فوراً پتہ چل جائے گا مکی والوں کو، اور مکی والے فوراً پیچھے دوڑنا شروع کر دیں۔ کہا ہجرت کا راز چھپانے کے نابینا اسے کر دینا، کہہ دینا کہ اس نے درہم چھوڑا ہے۔ جب صبح ہوئی، بوڑھے لوگ کی عادت ہوتی ہے نا وہ ذرا چیخنے کی، جب ابو قحافہ صبح اٹھتے کہتے اسماء تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے، کہا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، یہ نہیں بتایا کہاں گئے، تو سنا کہیں گئے ہوں گے، کہا گھر پہ کچھ رکھ کے گیا، کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر، فوراً آپ نے اس بوری کو قریب کیا، کہا اس میں سامان چھوڑ گئے، چونکہ جھوٹ نہیں بول سکتے کہ اس کے اندر درہم ہے یا دینار ہے، بس کہا ہاں اس کے اندر سامان چھوڑ کر کے اس طرح ٹویا، اور ٹونے کے بعد کہا اس میں ہے کیا، صدیق اکبر نے کہا کہ جنہا سامان چھوڑ کے گئے بس اور کچھ نہیں کہنا، کہا یہ سامان اور کچھ نہیں کہنا تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ اب وہ بوڑھا انسان وہ قحافہ کہنے لگے، کہا اس کے اندر کیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے صدیق باپ کی بیٹی، صدیقہ بیٹی جھوٹ کا بول سکتی تھی، صدیق باپ کی، صدیق کا باپ حضرت صدیق آدمی حضرت اسماء بنت ابی بکر، سوچنے لگی میں جھوٹ کیسے بولوں، لیکن سوچنے لگی کہ اگر میں جھوٹ نہ بولوں گی تو ظاہر سی بات ہے فوراً مکے والوں کو پتہ چل جائے گا، شور مچائیں گے، یہ لوگ دوڑیں گے پیچھے۔ سوچا کہ چلو ایک چیز کو بچانے کے لیے آپ جھوٹ بول دیتے۔ اللہ اکبر، حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا اے بابا جان اس کے اندر درہم ہے، درہم کا ذرا کھول کے دکھا دو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے جیسے اس بوری کے منہ کو کھولا ہے، ہاتھوں میں لیا ہے، تھی کنکڑی، لیکن وہ سارے کے سارے درہم بن جاتی ہیں، درہم بن گئی۔ صدیق انسان کی صدیقہ بیٹی جو تھی، ظاہر سی بات ہے جو زبان سے نکلا سچ ہی نکلا تھا کنکڑیاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کی بیٹی کی لعنت کی اور ان کنکڑیوں کو درہم سے چینج فرما دیا۔ اب بتانا اصل بات یہ تھا کہ یہاں بات یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت بلال حبشی نے سارا مال لیا اور لے کر کے روانہ، یہاں بھی سارا مال کو چھوڑا نہیں، سمجھے نا، صرف گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ اسی طرح آپ دیکھیں
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کی خواہش فرماتے نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً دوڑتے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، دیکھا حضرت بلال حبشی کو وہاں ستایا جا رہا، آپ کا اس کا غلام جو آتا تھا نا امیہ بن خلف، وہ گرم گرم ریت پر آپ کو سلائے، آپ احد احد کے نعرے لگائے، احد احد کے نعرے لگائے۔ اللہ اکبر، ذرا چشمے تصور میں سوچیں، اگر تھوڑے سے معاملات آج ہمارے اوپر آتے تو سوچتے یار بہت حالات اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں، کیا اس وقت حالات اچھے؟ اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی تکلیف دیکھی نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے بلال کو آزاد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ سارے لوگوں نے سنا لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک بندہ آیا چونکہ صدیق اکبر موجود نہ تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بلال کو آزاد کروا دوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اے بلال جو تم مال لگاؤ گے اس میں میرا بھی مال ہوگا تاکہ آزادی بلال حبشی کی آزادی میرا بھی مال لگ جائے۔ اللہ اکبر، کیسا بلال حبشی کا آپ دیکھیں ان کی قسمت کیسی، سمجھے نا؟ بلال ڈاکٹر اقبال کہتے نا اے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اقبال یہ بتا کون سا ایسا عشق ہے کہ آج روم کے بادشاہ کا نام کوئی نہیں جانتا لیکن حبشہ کے بلال کا نام جیسے ہی آ جائے آج اس سارے لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹیں آ جائیں۔ دنیا کی کسی عاشق، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن اقبال کہتے ہیں بلال اقبال ہی کس کے عشق کا فیض عام، پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں کسی کے عشق کا نہیں، یہ گنبد خضرا کے عشق کا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازل دبا اٹھائے۔ حضرت بلال حبشی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گئے امیہ ابن خلف سے بات کیا، کہا بلال کو آزاد کر، اس کے مقابلے میں جو تجھے چاہیے دینے کے لیے میں تیار۔ اللہ اکبر، امیہ ابن خلف نے سمجھ لیا، کہا اتنے لاکھ کے مشک دو، اتنے زعفران دو، اتنے کلو یہ چاندی لا کے دو، اتنا یہ مال دو اور ساتھ مال دو، اور تمہارے پاس ایک غلام ہے گورے رنگ کا جو غلام اسے بھی دو جب میں جا کر کے آزاد کروں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کچھ سوچا نہیں، گئے ساری چیزوں کو، گورے غلام کو بھی لیا، یہودی کا اسے بھی لیا، ساتھ میں مال بھی لیا، سب کچھ لیا، امیہ ابن خلف کو لے جا کے دیا اور دینے کے بعد کہا لے رکھ بلال کو آزاد کر دیا۔ سارا وہ مال کا حبشی جو تھا رکھ لیا اور بلال حبشی کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد مسکراتا ہے امیہ بن خلف، کہا اے ابو بکر تم اتنے بڑے بزنس مین تھے، میں تمہیں بڑا ہی ہوشیار سمجھتا تھا لیکن آج میں نے سمجھ لیا کہ آپ سے بڑا بیوقوف کوئی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ کہ ایک کالا کلوٹا جو نہ کام کرنے کے لائق ہے کسی لائق ہے تم نے اسے لے لیا اور اس کے مقابلے میں ایک گورا غلام اتنا مال سب دے دیا، تم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے امیہ سن لے، تو بلال کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، میں ظاہری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ اگر بلال کو آزاد کرنے کے لیے یمن کا اگر میں بادشاہ ہوتا، یمن کی بادشاہ دینا پڑتی، تب بھی میں تیرے کو دے کر کے بلال کو آزاد کر دیتا، اس لیے کہ تو ظاہری شکل کو دیکھتا ہے، میں دل کو دیکھتا ہوں، اس لیے کہ دل کے اندر میرے یار کی محبت چھپی ہے۔ صحابی کے غلام بھی جنتی۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہی آزاد کروایا نا، عرب کے بڑے بڑے آتنکوادی، عرب کے بڑے بڑے گنڈے جو تھے نا کافر، وہ کہنے لگے ابو بکر پر بلال کا کوئی احسان رہا ہوگا، بلال کا کوئی احسان رہا ہوگا اس وجہ سے آزاد کروایا، ورنہ وہ حبشی غلام کو کیوں کر آزاد کرواتے؟ کہ ابو بکر پر کوئی احسان نہ، اس طرح کی ہر طرف باتیں پھیل۔ اللہ اکبر، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات آتی
آقا جواب نہ دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک جواب دیتا. آج حضرت صدیق اکبر پر جب یہ باتیں ہونے لگی، آج صدیق اکبر جواب نہیں دے رہے بلکہ عرش کے مالک نے بلبل سدرا کو بھیجا، کہا یہ جاؤ آیت کریمہ لے کر کے میرے محبوب پر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہا تم ان قریب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بہت دور رکھے گا. کہا وہ جو مال خرچ کرتا ہے اپنے لیے نہیں خرچ کرتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف بلال کو آزاد نہیں کرایا، بلال حبشی کی ماں کو بھی آزاد کرایا، حضرت حمنہ کو بھی آزاد کروایا، حضرت لبینہ کو بھی آزاد کروایا. حضرت لبینہ جو تھی نا یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں غلام کی خادمہ کنیز تھی. چونکہ حضرت عمر فاروق اعظم بھی شروع میں کتنے کٹر تھے آپ کو پتا ہے. وہ لبینہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا ان کو بھی بلال حبشی حضرت صدیق اکبر نے آزاد کر دیا. اتنا مارا جاتا تھا. آپ سوچتے ذرا چشم تصور میں دنیا کے ساتھ ایمان سے جانا یہ آسان کام نہیں، یہ شہادت ہے کہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا تو خالی تم گوشت کھا کے جنت میں چلے جاؤ، گوشت کھا کے مسلمان ہو جاؤ گے. جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. جب آزمائشوں پہ کھڑا اترو گے تو اللہ تعالیٰ کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیجے گا، کسی حضرت محمد بن قاسم کو بھیجے گا. لیکن پہلے کچھ دکھانا تو پڑے گا. یہ نہیں کیوں کہیں گے تو فوراً ٹیکا لگانا شروع تو یہ کرنا شروع، یہ نہیں سمجھے نا. کچھ آپ کو ثابت کر کے بتانا پڑے گا. حضرت لبینہ کو اتنا مارا جاتا تھا، حضرت عمر جیسے کڑی نوجوان کا اتنا مارتے تھے نا تب بھی کہتے محمد کے دین کو چھوڑ دے. کہا جان جا سکتی ہے، جان جسم کے ٹکڑے ہو سکتے لیکن محمد کا دین نہ چھوڑو گے، محمد کا دین نہ چھوڑو گے. اللہ آپ سوچیں حضرت لبینہ کو ایک مرتبہ اتنا مارا نا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی نا تو سارے لوگ تانے مارنے لگے، اے لبینہ ہمارے لات و عزا ان کے جو بت تھے سمجھے نا قبول، یہ سب ناراض ہو گئے، تیری آنکھوں کی روشنی چلی گئی. آج اگر ان کی پوجا شروع کر دے، ان کی عبادت شروع کر دے، تیری آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. حضرت لبینہ کہتی ہیں تم لات و عزا کی بات کرتے ہو، میں اپنے رب کو اور محمد عربی کا کلمہ کبھی نہ چھوڑوں. کہا تو اندھی ہے، کہا صبح میرے پاس آنا تمہیں آنکھ والی ہو کر کے بتاؤں گی. حضرت لبینہ نے رات میں اپنے رب سے دعا کی، صبح کیا دیکھتے آپ کی آنکھوں میں روشنی آ رہی ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی یہ پرواہ ہی نہ کی. مال کو کس انداز میں قربان کی. اولاد کی بات کریں، اگر ہم کو کہیں جانا ہو، اگر ہمارے دشمن ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اولاد کی حفاظت تو کرنا ہو گیا، اپنے ساتھ لے کر کے جاتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد میرے بچوں کو ستایا جائے گا، اسما کو ستایا جائے گا، عبد الرحمن کو ستایا جائے گا. ساری باتیں پتا کی لیکن حضور کی محبت میں اولاد کو بھی قربان کر دیا. اولاد کو بھی قربان کر دیا، اولاد کی کوئی پرواہ نہ کی. اور ہوا بھی بعد میں عرب کے کفار آ کر حضرت اسما کو سزائیں دی. حضرت عائشہ چونکہ چھوٹی اتنی سزائیں نہیں لیکن حضرت اسما کو بڑی سزائیں دی. آپ کیا سمجھتے ہو بلا حضرت صدیق اکبر کو یوں ہی مقام مل گیا؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ جا رہے، اب دیکھیں اولاد کی تو اور بھی بات کریں گے تو اور بھی بات نکلے گی لیکن وقت ہو چکا، اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے. اب آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. جب آپ ہجرت کرنے کے ہجرت کے لیے جا رہے ہیں نا، حضرت صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے. آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا بات ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے پیچھے کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب یہ خوف ہوتا کہ دشمن پیچھے سے تکلیف نہ پہنچے پیچھے آ جاتا ہوں، دشمن کے آگے سے تکلیف نہ پہنچے تو آگے آ جاتا ہوں، سائیڈ میں آ جاتا ہوں، اس سائیڈ میں آ جاتا ہوں. اس کے بعد جب آپ وہاں غار پر پہنچتے آپ سوچیں اللہ تعالیٰ جسے سعادت عمرہ کرنے جائے اور جا کر کے دیکھیں نا، اب جا کر کے تم تنہا چڑھ کے اس غار میں بتا دو تمہیں اس غار میں تنہا چڑھ اتنی اونچی
پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اس غار تک تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں بیٹھائے تھے؟ اس لیے کہ اگر ہم مٹی پر ہم پیر رکھیں نا تو ہمارے نشان پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر پتھر پہ ہم پیر رکھیں نشان پڑے گا نہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گرد و غبار میں پیر رکھتے نا تو وہاں پر نشان پڑ جاتے تھے، لیکن جب پتھر پیر نشان وہاں نہیں پڑتے گرد و غبار میں، لیکن جب پتھر پہ رکھتے تھے نا تو وہاں وہ پتھر موم ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. موم ہو جاتا تھا. تو ظاہر سی بات اگر آقا علیہ السلام خود سے اگر چڑھتے نا وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے کافی پیچھے پیچھے آ جاتے. اس لیے صدیق اکبر نے اپنے کندھے پر بٹھایا اور اتنی اونچی چٹان پر اتنی اونچی پہاڑی پر لے جا کے رکھا. اب آپ جانتے ہی نا اس غار کے اندر جب گئے نا خود آقا کو نہیں جانے دیا، یا اپنی جان کی پڑ جائے تو سمجھے نا انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، ساری محبت ساری دوستی سمجھ میں آ جاتی. وہاں جب غار پہنچے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف رکھیں، میں جا کر کے غار کو صاف کرتا ہوں. آپ ساری بات سنے ہوئے. اب آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سانپ نے ڈسا سانپ نے، تو ڈسنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ آنسو حضور کے رخسار پر پڑے نا تو اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہو گئے. کہا حضرت ابوبکر رو رہے. یہ کبھی نہ کہنا کہ ابوبکر صدیق روئے تھے. سمجھے نا، ایک خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، ایک غم کے تکلیف کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی یہ نہ کہنا کہ معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر روئے تھے. سمجھے نا، روئے نہیں تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے. سمجھے نا. اب آپ کو بتاؤں قرآن کی ایک آیت سمجھا دوں آپ کو، تب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت یوسف پر فدا ہو گئی اور سارے لوگ تعمیر و تشریح کرنے لگے کہ ایک غلام پر ایک بکے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی، تو حضرت زلیخا نے کیا کیا؟ ساری عورتوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد سب کے ہاتھ میں ایک چکو دیا اور ایک نیمو دیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے کہا گزرو یہاں سے، سب کو کہا اپنا چکو اپنے چکو سے اپنے نیمو کو کاٹنا. قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انگلیاں میں ہاتھ کاٹا. قرآن میں انگلی کا ذکر نہیں، ہاتھ کا ذکر. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا. اب آپ مجھے بتائیں اگر مصر کی عورتیں جو مومنہ نہ ہوں اگر بلا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھیں وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالے انہیں تکلیف پتہ نہ چلے. ارے جو کائنات کا حسن سب سے زیادہ تھا وہ حسن والا اگر حضرت صدیق اکبر کی گود میں ہو تو حضرت صدیق اکبر اس حسن والے چہرے کو دیکھ رہے ہو، اس سانپ کا اثر کیا کرے گا، وہ تکلیف کیا محسوس ہوگی. ارے بے وقوفو، حضرت صدیق اکبر تکلیف سے نہ ہوئے تھے بلکہ اپنی قسمت میں ناز کر کے آقا کے چہرے کو دیکھ کر کے وہ خوشی کے آنسو بہا رہے تھے. تکلیف کی وجہ سے رو رہے تھے. ارے وہاں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹا پتہ نہ چلا. ارے جس کے سامنے حسن مصطفیٰ ہو اس صاحب کی کاٹنے ہوئی کی کیا اوقات کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اثر ہو نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خوشی کے آنسو آئے اور اپنی قسمت پہ ناز کر رہے تھے. آقا علیہ السلام و تسلیم کے چہرے پر دو آنسو پڑے، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو وہ بھی محبت رسول میں، اور ایک حضرت مولا کائنات کا آنسو وہ بھی محبت رسول میں. وہاں نماز قضا ہو رہی تھی اس وجہ سے حضرت مولا علی نے وہاں آنسو بہائے تھے. سمجھے نا. آج کا یہ ہونا بدھوا تو فوراً چھوڑ دے کہ نماز پڑھیں گے اللہ کو راضی کریں گے، لیکن صدیق حضرت مولا کائنات سے سن کہا مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز یسر جو اعلیٰ خطر کی ہے. توحید ملت اسلامیہ آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، کیا مومن کہلانے کے حقدار ہیں؟ کیا ہم اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں یا اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں یا اپنے اولاد کو قربان کر رہے ہیں یا جان کو قربان کر رہے ہیں؟ فجر میں مؤذن کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ، آؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے، ایسا تو نہیں کہتے نا. کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ نماز کے لیے، حی علی الفلاح کامیابی کے لیے. وہاں فجر میں مؤذن کامیابی کے لیے بلاتا ہے اور آپ آرام کے ساتھ بستر پہ سوئے رہتے.
پھر حضرت صدیق اکبر کو یہ مقام یہ نہیں ملا، سب کچھ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ہر پہلو جو ہے نا، ہر ایک پہلو پر ایک تقریر ہو سکتی۔ آپ کی زندگی اتنی بڑی، زندگی کی کارنامے اتنی بڑی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں کس طرح وفاداری تھی، آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو کس طرح، میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عین کی صلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فجر کے جب مؤذن اذان دیتا ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے حضور کو آتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے، بلکہ حضور خوش ہوتے کہ میرا امتی اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر حضرت صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کر کے آقا کو خوشی پہنچائی تھی، تو کیا ہم اپنی نیند کو قربان کر کے، فجر کی نمازوں کی پابندیاں کر کے اور نمازوں کی پابندیاں کر کے آقا کو خوشی پہنچائیں گے انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔